First of all, I would like to invite all the dignitaries to the dais. I request our principal ma'am to come on the dais. We also have the honorary presence of the dignitaries like the special guest for today is the writer and the author. So we would also be unveiling his new book. So Janab Abdullah Saab from Hagalwadi, I would like to Ubaidullah Saab Hagalwadi. So I would like to welcome him with a big round of applause. We also have the presence of our founder and general secretary Haji Mirza Aslam Saab. Haji Mirza Aslam Pasha Saab. I would like to welcome him with a big round of applause. I would also like to welcome Muhtamim of our madrasa, Mufti Tawheed Rahman Saab. So welcome to you, sir. I would also like to welcome and to invite you to the dais, our our senior principal, our ex-principal, Sayyid Basha Saab. Please take your seat here on the dais. And I would also welcome our coordinator Nisa sir. I would also like to welcome all our Hazrats. We have Mubarak Hazrat, Nadeem Hazrat, Bilal Hazrat, and sorry if I missed any, Abdul Razak Hazrat, and everyone, and all the teachers. So I would like to welcome and thank from the bottom of my heart and also the few lecturers. I really welcome you all to this program. So we would like to start with this recitation of Holy Quran. So I request Master Jafar Sadiq to come over here and to recite Qiraat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
Thank you very much, Jazakallah khairan. Let's give a big round of applause to Jafar Sadiq for that melodious recitation. We would also like to have a naat, that is the religious poem. I'd like to welcome Muhammad Zaid, instead of Zaid, Mubarak Khan. So I request Mubarak to come and recite naat. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روزہ قریب دیکھا۔ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روزہ قریب دیکھا۔ پڑھا جو میں نے درود ان پر، بلندیوں پر نصیب دیکھا۔ پڑھا جو میں نے درود ان پر، بلندیوں پر نصیب دیکھا۔ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روزہ قریب دیکھا۔ کھڑے تھے در پہ ادب سے سب ہی، امیر دیکھا غریب دیکھا۔ کھڑے تھے در پہ ادب سے سب ہی، امیر دیکھا غریب دیکھا۔ نہ کوئی مسلک نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی ہم نے رقیب دیکھا۔ نہ کوئی مسلک نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی ہم نے رقیب دیکھا۔ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روزہ قریب دیکھا۔ پیمبروں کی نماز میں بھی، امام رب کا حبیب دیکھا۔ پیمبروں کی نماز میں بھی، امام رب کا حبیب دیکھا۔ کہیں پہ یاسین، کہیں پہ طہ، کہیں منیب و خطیب دیکھا۔ کہیں پہ یاسین، کہیں پہ طہ، کہیں منیب و خطیب دیکھا۔ یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روزہ قریب دیکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Jazakallah khairan. So, thank you very much, Mubarak, for that melodious naat. So next we have the guest of honor. I would like to invite our guest. Okay. So to introduce the guest, I would like to invite our madrasa principal, Mufti Tawheed Rahman Saab, to speak about the guest and about his achievements. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین،
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا بنى الله له في الجنة، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا مالک ہے. درود و سلام کا نذرانہ ہو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. میرا محترم اساتذہ اکرام اور علماء اکرام اور معزز مہمانان اعظام، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے. فرمایا کہ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے دین کی خدمت کے لیے قبول فرماتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین. اللہ جسے پسند کرتے ہیں اللہ اسے سب سے پہلے دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتے ہیں. اللہ نے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائی اور ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا اور امت کے نونہال بچوں کی فکر کرنے کی سعادت اور توفیق عنایت فرمایا. اللہ رب العزت نے جو آخری جو امت ہے اس امت کے لیے اللہ نے جو پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اور ان کے ہاتھوں میں قرآن مجید کو دے کر جو ہمارے لیے بھیجا ہے وہ ہدایت کے لیے بھیجا ہے، وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھیجا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. یہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے. اگر آدمی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو اپنی زندگی میں اتارے. آج پوری دنیا میں دیکھیں تو جتنے بڑے سائنسدان ہیں، جتنے بھی بڑی دنیا میں ترقی ہو رہی ہے اور چاند پر جو لوگ پہنچے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ قرآن کا مطالعہ ہے اور قرآن کا سرچ ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے منزل مقصود تک پہنچنا ان کے لیے آسان ہو رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے خواہشات اللہ کے حکم کے تابع نہ ہو جائے. آدمی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے خواہشات کو قربان کر دے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر نہ چلے اور اپنے سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہ ہو جائے. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن میرے دل کے اندر مال کی بھی محبت ہے اور دنیا کی بھی محبت ہے، کیا میں کامل مومن بن جاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے کہ جب تک تمہارے خواہشات، تمہارا مال اور تمہاری دنیا کی جتنی بھی خواہشات ہیں میرے حکم کے تابع نہ ہو جائے. یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کی تابعداری کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے جو جناب عبید اللہ صاحب تشریف فرمائے ہیں، اللہ نے ان کے ذریعے سے بہت سارے خدمات انجام دیے ہیں. الحمدللہ بہت ساری مساجدوں کی تعمیر کی، مدارسوں کی تعمیر کی، جہاں جہاں بھی دین کی خدمت کا تقاضا آتا ہے الحمدللہ جناب عبید اللہ صاحب آگے قدم بڑھا کر اپنے جان کو، مال کو، وقت کو لگا کر، اپنی صلاحیتوں کو لگا کر
اور امت کے نونہال بچوں کی فکر کرتے ہوئے، قوم کی فکر کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہمارے جناب عبید اللہ صاحب بھاگلواڑی، اللہ نے دین کی خدمت ان کے ذریعے سے بہت زیادہ لیا ہے، اور جناب عبید اللہ صاحب بھاگلواڑی کا تعلق بھٹکل کے قریب ایک قصبے سے ہے۔ کچھ عرصے پہلے بھاگلواڑی کی جو جامع مسجد جو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تعمیر ہوئی تھی، اس مسجد کے متولی جناب محی الدین صاحب نے یہ جو مسجد کی جو خستہ حالت تھی، جو کمزور حالت تھی، اور اس کے اینٹ ٹوٹ چکے تھے اور بہت سارا کام تھا، تو انہوں نے جناب محی الدین صاحب نے اس خستہ حالت کو دیکھ کر تعمیر نو کے لیے ایک میسج وائرل کیا، ویڈیو بنا کر ایک میسج وائرل کیا، اور جس کی آواز ان کے مرحوم بھائی عبد المتین صاحب تک پہنچی۔ اس اپیل نے ان کو اپنے آب و اجداد کی یاد تازہ کرائی۔ ان کا خاندان جو قبیلہ ہے وہ پورے کا پورا دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ جب ان کے پاس یہ بات پہنچی، یہ میسج پہنچا، تو اپنے بھائی عبید اللہ صاحب اور اپنے بیٹے طفیل احمد صاحب کے ساتھ وہاں پر پہنچ گئے۔ الحمدللہ یہ اپنے بھتیجوں کے ساتھ مل کر مسجد کی تعمیری نو کا کام آغاز کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جو دنیا میں رہتے ہوئے مسجد کی تعمیر میں تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو حصہ لیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں بہترین سا بہترین محل بنا کر دیتے ہیں۔ یہ جسے چاہتے ہیں اللہ، مال تو اللہ نے بہت ساروں کو دیا ہے، بہت ساری صلاحیتوں کو دیا ہے، لیکن بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے مال کو، اپنے جان کو، وقت کو اگر دین کے استعمال کے لیے اگر لگا لیتا ہے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ یہ عبید اللہ صاحب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ان سے دین کا کام لیا ہے، اور مسجد کی تعمیری نو کا کام ان کے ذریعے سے لیا ہے۔ اس دوران ان کا تعلق ہمارے اور آپ کے مشفق اور مربی اور اس جامعہ انس ابن مالک ادارے کے بانی اور سیکریٹری جناب حاجی اسلم صاحب سے، جو قوم اور ملت کی فلاح اور کامیابی کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ اور اسی طریقے سے جناب عبید اللہ صاحب بھی 35 سال سے مستقل 35 سال سے اقرا انگلش میڈیم اسکول کے بانی بھی ہیں، اور سیکریٹری کی حیثیت سے خدمت خلق اور قوم کی ترقی میں حصہ لے رہے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ان دونوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارے نونہال بچے اور بچیوں کی غیر اسلامی اسکولوں کے منتظمین کے ذریعے سے کیے جانے والے مشرکانہ اور غیر دینی کلچر کو ختم کیا جائے، اور ہمارے طلبہ اور طالبات ان بدعات اور خرافات سے محفوظ ہو جائے۔ ہمارے طلبہ کو دینی تعلیم کا نظام دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ ہمارے طلبہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں، اور طلبہ و طالبات جدید تعلیمی جو نظام آج کے دور میں چل رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے دین کی تعلیم بھی حاصل کریں اور دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں۔ ہمارے بچے آگے جا کر معاشرے کی، قوم کی خدمت کرنے والے بنیں، اور جہاں پر بھی جائیں اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں۔ یہ ان لوگوں کی فکریں ہیں۔ ایسے دور میں ہمیں چاہیے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ حالات کا اور وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی فکر کریں، دینی تعلیم کی فکر کریں، دنیاوی تعلیم کی فکر کریں، اخروی تعلیم کے بارے میں فکر کریں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے اسکول قائم کیے جائیں جہاں ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ ہو، جیسا کہ الحمدللہ ہماری علی پبلک اسکول کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ جیسا کہ ہم بارہا کہتے ہیں کہ تعلیم ہمارا بہانہ ہے، ایمان ہمارا نشانہ ہے۔ اسی فکر میں جناب عبید اللہ صاحب بھاگلواڑی اور حاجی اسلم صاحب جیسے نیک لوگوں سے اللہ دین کا کام لے رہا ہے، خدمت لے رہا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے، اور مستقل اللہ ان کو دین کی خدمت کے لیے استقامت کے ساتھ جمع رہ کر اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
Thank you very much, Jazakallah khairan, Mufti Sahib, for the brief introduction about our chief guest. Now I would like to invite our chief guest, Ubaidullah Sahib, to speak few words. Oh, you can sit there. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی، ذرا غور سے ذرا اس دعا کو توجہ دیں، غور سے سنیے اور اس کی معنی پر غور کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها، رواه مسلم۔ اے اللہ، یا اللہ میں یا اللہ، رسول ابن ارقم سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں، اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو مفید و نفع بخش نہ ہو، مفید اور نفع بخش دنیائی لحاظ سے نہیں۔ ذرا غور رکھیں ادھر، میں اس کے آگے تشریح کروں گا۔ دنیا میں مال و دولت کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے، یہاں وہ مقصد نہیں ہے۔ جو مفید و نفع بخش نہ ہو، اس دل سے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، یعنی خواہشات نفس نہ ہو، اور اس دعا سے جو بارگاہ الہی مقبول ہو۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں علم زار، یعنی دو قسم کے علم ہوتے ہیں، علم نافع اور علم زار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر علم زار کیا ہوتا ہے اس کی تشریح میں آگے کروں گا، اس سے پناہ مانگی ہے۔ میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو معمار قوم کا رتبہ عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے معلم تھے، مربی تھے، اور وہی ڈیوٹی تقریباً آپ لوگ ادا کر رہے ہیں۔ آپ واقعی مبارکباد کے قابل ہیں اور قابل صد احترام ہیں، لیکن اس رتبے کی اور اس احترام کا جو اہمیت ہے، اس کی خدمت کو، اس کے متعلق اہمیت کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ علم کیا ہے؟ قرآنی نقطہ نظر سے اور ہماری اسلامی نقطہ نظر سے علم یعنی علم نافع وہ ہے جو ہمیں اللہ کی معرفت عطا کرتی ہے۔ معرفت الہی کے بغیر علم نہیں ہوتا، وہ جہالت ہے۔ اور معرفت الہی کے ساتھ ساتھ خود شناسی، یعنی بندہ اپنے اللہ کے سامنے اپنی حیثیت کو جانے، یہ دو مقصد آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ آپ اتنا بڑا رتبہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ آپ لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ بچوں کے اندر علم معرفت، یعنی معرفت الہی، جس سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اور خوف خدا سے ہی اخلاق کا کیریکٹر بنتے ہیں، اور اس کیریکٹر اور اخلاق سے ہی انسان بنتا ہے۔ ورنہ جیسے علم ذات میں نے کہا کہ اگر دنیا میں آپ کو تعلیم حاصل کرنے کا مقصد صرف پیسہ کمانا یا زندگی میں عیش
हासिल करने के लिए वसाइल जमा करना, अगर इस मकसद से रहेगा तो ये दिन इल्म नाजार है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इल्म से पनाह तलाश की। तो आपको आपके इस मकसद के लिए दुनिया में इल्म नाफी की तरबीज करने के लिए बच्चों के अंदर खौफ खुदा और मारिफत इलाही पैदा करना। मारिफत इलाही से ही इंसान बनता है, और उसके साथ खुशशनासी जो कुरान ने अपने बंदों के मुताबिक कहा है कि वो अबद है। इल्मेदार वो होता है जो सिर्फ दुनिया तलबी के लिए हासिल किया जाता है और उससे खुदा नाशनासी पैदा होती है। और जिस बंदे में अगर कोई भी इंसान हो अल्लाह को ना पहचाने तो वो उसकी मारिफत पैदा न हुई तो वो अपने आप को भी नहीं पहचान पाता। इंसान जो है दूसरी चीज़ों का गुलाम बन जाता है और दूसरे अपने जैसे इंसानों का गुलाम बनकर उसकी बंदगी करने लगता है। लेकिन हमें इल्म नाफी जो है उसके मुताबिक कुरान में बयान क्या हुआ है वो आपके सामने पेश करें। इसीलिए मैंने इस किताब का नाम जो आप सिलेबस पढ़ा रही हैं, मैं खुसूसन हमारे आसरी उलूम पढ़ाने वालों के लिए बारे में मुखातिब हूँ, जो साइंस और आजकल की जो थेरीज वगैरह पढ़ा के सियासियात पढ़ाते हैं, उसका नुक्स और आपको किस अंदाज से इस तालीम को इल्म नाफी बनाना है उसकी तजवीज़ में पेश करने की कोशिश की है इस किताब में। तो एक चंद इशारात आपको सामने रखना चाहता हूँ। इल्म नाफी जो है मारिफत इलाही से आता है और मारिफत इलाही अल्लाह की आयात को पहचानने से पैदा होती है। आयात का मतलब पुरानी आयात ही नहीं है, बल्कि इस कायनात की जितनी तख्लीक अल्लाह ताला ने निशानियाँ रखी हैं उस पर गौर खोज करके उसमें आपको खुदा पाना है। अगर हमारे आखिरी उलूम में क्या है, जो कुछ आप लोग पढ़ाते हैं, जो भी मज़मून है इल्म साइंस हो या, तो वहाँ पर क्या है, खुदा परस्ती का शायबा भी नहीं है। और वो समझते हैं कि साइंस में जो उसूल कानून है वो बस यूं ही पैदा हो गए हैं और यूं ही चल रहे हैं, और वो इसको एज इट इज समझने से जो कुछ कायनात में ये तब्दीलियाँ यानी कायनात में अल्लाह ताला ने तख्लीक की है, इतनी बड़ी कायनात। आप चांद की बात कर रहे हैं, चांद तो मामूली ज़र्रा है इस कायनात में। अभी तो और भी लाखों करोड़ों सैयारे और स्टार्स पड़े हुए हैं, गैलेक्सीज पड़े हुए हैं। उसका इल्म सिर्फ अल्लाह के सिवा अब हम किसी को नहीं है। अब चांद की सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी लाने के लिए हम लोग इतनी तकलीफ उठा रहे हैं। तो इसमें जो है ये लोग सिर्फ मादा परस्ताना नजरिए से बस ये यूं ही पैदा की चीज़ है बगैर खुदा के समझ कर पढ़ा रहे हैं। तो इससे सिर्फ पैसे और पैसे कमाने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। यही देखिए, अभी हम चांद पर पहुँचकर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके चांद पर पहुँचे हैं, तो सिर्फ इसका मद्देनज़र ये है कि हमको कुछ रिसोर्स हासिल हो जाए और उनसे बहुत सारे पैसे कमाएं। ये लेकिन कितना है, ये इल्मेदार है। इसलिए हमको इल्म नाफी इस इल्म को, हालांकि आखिरी उलूम पढ़ना है, पढ़े बगैर दुनिया में हम जिंदा रह भी नहीं सकते हैं, लेकिन इस इल्म को इस नुक्ते नज़र से नहीं बल्कि इल्म नाफी बनाने के लिए अल्लाह ताला की किताब कुरान पर हमको गौर फिक्र करना है। कुरान में बार बार कहा है, मेरी इस कायनात की आयात पर यानी निशानियों पर। ये आयात और निशानियाँ क्या हैं?
یہی تو سائنس ہے جو آپ کو سائنس میں پڑھائی جا رہی ہے. یہ سائنس میں آپ جو کچھ یعنی یہ جو کائنات بنی ہے اس کا تجزیہ کر کے سائنس پڑھاتے ہیں. تو یہی تو اللہ کی آیات ہیں. اللہ کی آیات قرآن میں یہی کہہ رہا ہے. قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ جو کچھ میری پہچان کرنا ہے اور میرے دین کو سمجھنا ہے اور مجھ کو سمجھنا ہے اور تمہاری زندگی کا مقصد حیات سمجھنا ہے تو میری تمام آیات پر غور کرو. یہ چاند، یہ سورج اور زمین کی چھوٹی سی چھوٹی جو ہے جو مطلب مکھی ہو یا چوٹی ہو، ہر چیز کے مطابق آپ سائنس میں پڑھاتے ہیں نا، فزیولوجی مطلب بایولوجی ہو، جو کچھ ایسے پڑھاتے ہیں. تو اس میں آپ کو سمجھانا ہے کہ یوں ہی آپ سائنسی اصول سے نہیں چل رہا ہے، یہ سب نہیں پیدا ہوا ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑے خالق ہی نہیں، خلاق کا اس میں عمل ہے اور اس کی حکمت ہے اور اس نے یہ بنایا ہے. اس کی حکمت کے ساتھ آپ کی زندگی کو جو کچھ نفع پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ، ان چیزوں پر غور کر کے اس اللہ کی پہچان کرو اور اس کی شکل میں اس کے آگے سجدہ ہو جاؤ اور اس کا مطیع و فرمانبردار بن جاؤ. اسی لیے قرآن بتا. یہ دیکھیے ابھی جو کچھ میری کتاب کا مقصد یہی ہے، میں اور زیادہ یہ قرآن میں یہ ایک کتاب ہے ڈاکٹر شمس الاسلام فاروقی علی گڑھ کے. تو انہوں نے یہ DNA آپ لوگ جو آج کل بایولوجی مائکرو بایولوجی وغیرہ پڑھاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ DNA کتنا ایک عجیب حیران کرنے والا ایک سسٹم ہے اللہ نے جو ہمارے بدن میں رکھا ہے. جو سیلز ہیں، یہ جو سیلز ہیں ہمارے تمام اعضاء کے، یہاں تک کہ ہمارے دماغ، ہماری سوچ، ہماری سائیکالوجی کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں. اس کا اگر مطالعہ کرو گے تو وہاں پر اللہ کو نظر آئے گا. عصری علوم جس طرح آپ پڑھا رہے ہیں اس سے ہمارے بچے ملحد بنتے جا رہے ہیں. وہاں پر اللہ کی پہچان نہیں کرا رہے ہیں، آپ اللہ کا خوف وہاں سے پیدا نہیں کر رہے ہیں. اس لیے وہ اللہ کے ایگزسٹنس پر سوال کھڑے کر رہے ہیں. ہمارے عصری علوم کے بچوں کے کالجوں میں پڑھنے والوں کو اسی لیے ہمارے علماء حضرات ان تعلیم سے بچنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. حالانکہ بالکل صحیح ہے، آج کل جو تعلیم ہم عصری علوم پڑھا رہے ہیں اس سے ہمارے بچے منحدانہ نظریات کا شکار ہو رہے ہیں. وہ خدا کے ایگزسٹنس، اللہ کے ایگزسٹنس پر سوال کھڑا کر رہے ہیں. تو یہ غلطی اس لیے ہے کہ وہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری کائنات کو نشانیاں پڑھ کر میری معرفت حاصل کرو اور میری کرامت، میرے صفات، میرے جو کچھ کمالات ہیں مجھ کو جان کر تمہارے دل میں اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے. شکر صرف اس معنی میں نہیں ہے کہ زبان سے چند الفاظ ادا کریں یا سجدہ نماز ادا کریں، یہ صرف معنی ہے. شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا مثبت انداز سے استعمال کرو. اس کو منفی انداز سے پیدا کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے. اور آج یہی ہو رہا ہے، اللہ کی نعمتیں جتنی ہم کو ملی ہوئی ہیں ہم اس کو مثبت انداز سے نہیں لے رہے ہیں، منفی استعمالات کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی ناشکری ہے. اللہ کا شکر اس وقت ہوگا جب اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو، چاہے آپ کے آنکھ ہو، کان ہو، یہ بھی کتنی حیرت انگیز انداز سے قدرت کی پیدا ہوئی چیزیں ہیں. آنکھوں کو غور کرو کہ آپ فزیولوجی پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو حیرت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو بنانے کے لیے کیا کیا حکمتیں رکھی ہیں اور اس کے کیا کیا ذریعے ہیں. انسان ابھی تک اس کی پوری بناوٹ کو ابھی تک پہچان بھی نہیں پایا ہے. حالانکہ ریسرچ بہت ہو رہی ہے. ریسرچ ہو کر جو آنکھ کے بارے میں ہو یا کان کے بارے میں ہو، جو کچھ کتابیں شائع ہوئی ہیں یا دنیا کے کائنات کے لیے جو بھی سائنس کی ایجادات ہوئی ہیں، یہی تو ہے اللہ کی نشانیاں. اور قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ
قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کی باتوں کا اب اگر آپ ذکر کرو گے، یعنی یہ جو کچھ تحقیقات ہم کر رہے ہیں، یہ سائنس ہو یا جس فیلڈ میں ہم لوگ تحقیقات کر کے جو علم حاصل کر کے کتابیں لکھ کر لائبریریاں سجا کے رکھی ہیں، یہ سب اللہ کی حکمت ہے، کوئی تعریف ہے یہی تو اللہ کی باتیں ہیں. کلو کان البحر مدادا لکلمات، یہ پوری کتابیں جس کی جو اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں، اس کو آپ اور بھی ریسرچ کرتے جائیں گے، جتنی کتابیں لکھیں گے تو اس کو لکھنے کے لیے تمہاری 7 سمندر کی پانی کو بھی سیاہی بنائی جائے تو ناکافی ہوگی، اور یہ صرف اور بھی 7 سمندر لے کے آؤ تو بھی وہ کافی نہیں ہوگی. ابھی اتنی تحقیقات باقی ہے، اتنی تحقیقات لکھ چکے ہیں آپ لوگ، جو آج تک بہت بڑے لائبریریوں میں، اگر امریکہ کی ہو یا یورپ کی یونیورسٹیوں میں ریسرچ کی بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اس میں مسلمانوں کی ریسرچ کو بیس بنا کر لکھی گئی ہے اور ابھی لکھی جا رہی ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریف کوئی ہے. تو ان بارے میں جو تعلیمات آپ حاصل کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ ڈی این اے کے متعلق جنہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کی عنوان کیا دیا ہے؟ اللہ کی نشانی. یہی بات ہے. یہ ڈی این اے بڑھا کر آپ یہ فخر مت کریں کہ یہ سائنسدانوں نے اتنی کھوج کرے، انسانوں نے اتنا کھوج کر، نہیں ہے. یہ اللہ کی نشانی ہے. یہ نقطۂ نظر سے آپ کو اصلی علوم دے. اللہ کی نشانیوں کو پہچانو کرو. آپ کو میں اسی لیے میں آپ کو مخاطب کرنے خاص کر کے آج زحمت دی ہے، آپ کے ٹیچر کے ڈے میں اس میں زحمت دی ہے کہ جس کتاب کو اگر پڑھیں گے تو اس میں بہت ساری باتیں آپ کو قرآن کی آیتوں سے میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ سائنس ہی نہیں ہے، ہر سبجیکٹ جو پڑھا رہے ہیں اس کو اللہ کے علم سے جوڑ دو. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کائنات رکھے ہیں، تو قرآن میں خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے سنورہم آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق. یعنی اللہ تعالیٰ عنقریب میں، بلکہ ابتدائی اس سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ چیزیں تخلیق کی ہیں، اگر اس میں نشانیاں مل رہی ہیں آپ کو، جیسے آج موجودہ علم میں یہ جو موبائل بنے ہیں، یہ ٹی وی بنے ہیں، آج کل یہ پیغامات اللہ کو یعنی ہزاروں میل کی دوری سے سیکنڈ کے کچھ اشیاء اس حساب سے بھی جلد یہاں پر تک پہنچ جاتی ہے، اور ہماری جو باتیں ہیں پوری ریکارڈ ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نظارہ یہ دیکھ کے یہی بات کو سمجھائی ہے کہ تمہارے عمل مت سمجھو کہ دنیا میں جو کچھ تھی آپ ختم ہو گئی. تو سائنس یہی بات کو ثابت کر رہی ہے آج کل کہ آپ نے جو عمل کیے تھے، آپ کی جو کچھ زندگی ہے، اس کا پورا ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ حساب قیامت کے دن آپ کو پیش کیا جائے گا. آج سائنسدان کیا ہے نا، آپ کی ڈی این اے کو نکال کر آپ کے ماضی کی شخصیتوں کو زندہ کرنا چاہ رہے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ ماضی میں یہ شخصیتیں کیا کیا کام انجام دیں. تو یہ کیا ہے؟ ان کے ماضی کے ریکارڈ قیامت کے دن پیش ہونے والے ہیں. ہمارے بھی جو ماضی کے حسابات ہیں یہ قیامت کے دن پیش ہونے والے ہیں. ان چیزوں پر غور کرو. اولم یکفر بربک انہ علی کل شیء شہید. یہاں تک کہ ان پر یہ بات پوچھ جائے گی کہ قرآن برحق ہے، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شہید ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے یہ سب. تو اس کو ہم سائنس کو جو ہے نا، صرف سائنس کو یہ دنیا پرستانہ کا شاخسانہ سمجھ رکھا ہے. یہ سائنس کو اور یہ اصلی علوم کو دنیا پرستی کا، مادہ پرستی کا شاخسانہ سمجھ گیا. صحیح بات ہے، علماء جو کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، کیونکہ آج کل یہی ہو رہا ہے. اور ہماری ضرورت یہ ہے کہ یہ مادہ پرستی کا علم نہیں ہے، یہ خدا کی معرفت کا علم ہے. اس کے ذریعے خدا پرستی اور معرفت الہی ہم بچوں میں انکلکیٹ کریں گے، پیدا کریں گے، تو انشاءاللہ یہ لوگ بہت بڑے علماء کہلائیں گے. یہی تو عالم ہے. اللہ صرف ڈرنے والے
अल्लाह का इल्म, अल्लाह की मारिफत से जो कुछ अल्लाह की खशियत इंसानों को दिल में पैदा होती है, उन लोगों को अल्लाह ने उलमा कहा है। तो उलमा अल्लाह की सबसे ज़्यादा डरने वाले बात है। तो ये समझिए कि ये साइंस है जो कुछ जर्रे जर्रे में पैदा होता है। अभी ये समझिए, आप लोग साइंस में पढ़ाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुछ साइंस में नहीं कि ये हरे पत्तों में क्लोरोफिल के नाम से कुछ एक मांगेब रखी है, एक एलिमेंट क्या मादा रखा है, वो किसका पैदा किया है? क्या दरख्त ने खुद पैदा नहीं किया है? अल्लाह ताला का नज़्म है। ये इस तरह से साइंस को आपको पढ़ाना है बच्चों को, इसके जहन में डालना है कि ये सिर्फ अल्लाह की सिफात है। तो इस क्लोरोफिल की वजह से सूरज की रोशनी और हरारत में ये पत्ते हरे हो जाते हैं और अपने लिए ग़िज़ा तैयार करते हैं, और उस ग़िज़ा से उनकी भी नशोनुमा हो रही है, दरख्तों की नशोनुमा हो रही है और अफजाइश भी हो रही है। तो इसके बाद फिर हमारे लिए, इंसानों के लिए अल्लाह ने उनके फलों फूलों में जो हमारे बदनों के लिए जो कुछ विटामिन हो या आयरन हो या जो कुछ केमिकल की ज़रूरत है, उसको उन फलों और पेड़ों में पैदा करके हमारी ग़िज़ा के अंदर पैदा करके हमको हासिल अल्लाह ताला पहुँचा रहा है। ये सब अल्लाह ताला की हिकमतें हैं और उसका अल्लाह का निज़ाम है। और दूसरी जगह और देखिए, सूरह अनआम में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह ख़ालिक़ुल हुब्बि वन नवा, बेशक अल्लाह ताला है तुम्हारे दानों को और जो हम हमारे किसान जमीन में परोते हैं उसको फाड़ के दरख्त पैदा करने वाला, नबातात पैदा करने वाला, और उसके जरिए आप तक अनाज पहुँचाकर आपके ग़िज़ा का जुज़ बनने वाला जो चीज़ है, ये बेशक अल्लाह ही पैदा कर रहा है। कुरान में तो बता रहे हैं, यही बातें हमको साइंस में पढ़नी है और साइंस को ऐसा ही समझना है जो कुरान हमको समझा रहा है। इन्नल्लाह फ़ालिक़ुल हुब्बि वन नवा युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित, वही तो है मुर्दा चीज़ जो ज़मीन में कल तक सूखी पड़ी थी, हरी हो गई थी, वहाँ से बारिश होते ही वो जिंदा हो जाती है, पत्ते हरे भरे हो जाते हैं और दुनिया भर के हशरातुल अर्द यानी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या तितलियाँ वगैरह पैदा होती हैं। तो ये अल्लाह ताला का कमाल है, और वो भी फजूल नहीं पैदा कर रहा है, उसके पीछे भी अल्लाह ताला बात नहीं करता है। तो अल्लाह ताला की इन हकीकतों को जानने के बाद बच्चों को अंदर जो कुछ हमारे अंदर काबिलियत पैदा होगी, तो इन उसूलों को हमारी ज़िंदगी में अप्लाई करके इजाज़त की जा सकती है, और इन इजाज़त को हमारी ज़िंदगी में मस्बत अंदाज से इस्तेमाल करना है, न कि फितना बनाकर। फितना बनाकर पैदा करेंगे तो इल्म ज़ाहिर है, इसीलिए इल्म से अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। तो आपको ख्याल रहे कि हम हमारे बच्चों को जो इल्म दे रहे हैं, ये असली इल्म दे रहे हैं, उसको इल्म नाफे बनाने की कोशिश करें, ये आपके हाथ में है। ज़माना और सिस्टम बदल चुका है, वो लोग इससे हमारे इल्म में ये जो असली इल्म है उसको अल्लाह ताला से दूर कर रही है। तो इस दूरी से बचाने का काम आपके हाथ में है। आप कुरान को पढ़ने वाले हैं, इसलिए आपको एक बात समझ देता हूँ। कुरान यही बात समझाने के लिए हमको मुखातिब करता है, और इसीलिए अफला यतदब्बरून, अफला यतदब्बरून, ये क्या कहा है अल्लाह ने कि हर चीज़ पर गौर फिक्र करो और तदब्बुर करो, यानी डीप गहराई से मुताला करके रिसर्च करो हर चीज़ के बारे में। खाली कुरान की आयतों को तदब्बुर करने का मतलब यही है कि तदक्कुर क्या मतलब है, उसकी जो हिकमतें हैं और जो कुछ इसमें कायनात में अजाइबात रखे हैं, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए उसकी पहचान करो, अल्लाह की पहचान, इसी का नाम जिक्र है। सिर्फ तस्बीह के गाने गुमाने का नाम तस्बीह नहीं है। तस्बीह तो अल्लाह के नेक बंदे उठते बैठते यानी जो मारिफत रखते हैं, वो हर चीज़ का तजस्सुस करते हुए अल्लाह को पाते हैं और अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो पहले ही मैंने वो हमारी किताब में पहले इन आयत का ये किया है, तो उसका ये चीज़ है
اس کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی تو پڑھانے کے بعد ہے، لیکن یہ مت سمجھیں کہ ہم آج کل جو لٹریچر پڑھا رہے ہیں، مطلب سوشل سائنسز، اکنامی، اقتصادیات بولتے ہیں، یا پولیٹیکل سائنس، اور جو کچھ فائن آرٹ یا لٹریچر یا تاریخ پڑھا رہے ہیں، اس کو بھی ہم جو ہے وہ مغربی مفکرین نے جو مادہ پرستانہ فلسفی اور تھیری ایجاد کی تھی، اس تھیری کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ ان تھیریوں کو قرآن کا آئینے میں دیکھو، اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی اسلام کے روح سے، میں نے اس کتاب میں اس کو پورا واضح کیا ہے، اقتصادیات ہمارے اسلام میں بھی ہے، قولی سیاست قرآن میں بھی بیان کی گئی ہے، سیاست کیسی ہونی چاہیے، کیا ہے اس کے جز کیا ہیں، اور جو اقتصادیات ہے، اکانومی ہے، اس کے ساتھ ساتھ لٹریچر کے لیے میں ایک بات بتاتا ہوں، فنون لطیفہ، فائن آرٹ، یہ سب ان چیزوں میں بھی ہم کو ہے نا قرآن کے اصولوں کو اپناتے ہوئے ان کو ڈھالنا ہے اس چیزوں پر۔ ابھی ایک آخر میں دے تو ہو رہی ہے، آپ کو سہمت ہو رہی ہے، تو آخر میں میر تقی میر کا ایک شعر سمجھا کر، جو ہمارا لٹریچر ہے، اردو ادب ہو یا کوئی بھی انگلش ادب ہو ہے، اس میں اس کو اللہ کی معرفت کے لیے کیسے سمجھا جا سکتا ہے بتاتا ہوں۔ یہاں پر بورڈ نہیں ہے، میں نے لکھا تھا، میر تقی نے لکھا ہے، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ اور کیا اپنے شعر پر میر تقی نے کہا ہے، انسان جو ہے ایک معمولی چیز نہیں ہے، رب اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم سے پیدا کی ہوئی چیز ہے، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اب اس کے علاج کرنے کے لیے، اس کی سائیکالوجی پہچاننے کے لیے ڈاکٹر یہ ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن اس مشین کو بنانے والا قادر مطلق، اس کی عظمت کتنی بڑی ہے۔ مت سال ہمیں جانا، یہ اردو شعر ہے میر تقی میر کا، اور میر تقی ایسے نہیں ہے، دیکھو دین، اللہ کے دین کو سمجھانے کے لیے کتنی بڑا کیا ہے۔ مت سال ہمیں جانو، انسان کو ایسا آسان مت سمجھو، یہ اتنی بڑی تخلیق ہے، اس میں بہت حکمتوں کے ساتھ اور بہت ہی کمالات اور صفات الہی کے ساتھ انسان اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ اس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس فلک کو، اس کائنات کو فلک برسوں تک پھرایا ہے۔ پھرتا ہے کہ مطلب کیا ہے؟ یہ چاند سورج جو گردش کرتے صرف یہی نہیں ہے، بلکہ زمانہ، آپ لوگ جانتے ہیں ایولیوشن تھیوری، وہ ایولیوشن تھیوری ڈارون والی نہیں ہے، ڈارون والی تھیوری انسان کو حیوان بنا دیتی ہے، یہ تو بالکل غلط تھیوری ہے، اس کا میں نے پورا ایک کھنڈن کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں پیش کی ہوئی تھیوری ہے ایولیوشن، کہ اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے لاکھوں کروڑوں زمانے سے یہ کائنات چلی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات تھی، پہلے سورج ہو یا چاند، اس کو کئی برسوں، لاکھوں کروڑوں سالوں سے گھمایا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ پھرتا ہے فلک، پھرتا ہے کا مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات کو لاکھوں کروڑوں سال سے گھمانے کے بعد جو ایولیوشن ہوا ہے، جو ترقی ہے، اس کے بعد انسان کو پیدا کیا ہے۔ پھرتا ہے فلک برسوں، یعنی جیسے ایک کمار ہوتا ہے، وہ اپنے چکر پر گھما کر، جیسے جس طرح سے ایک کوئی برتن بناتا ہے، یہ کرتا ہے، تو کتنے انداز سے خوبصورت انداز بنا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے لیے، اس کائنات کو آباد کرنے کے لیے، انسان کو اس میں بسانے کے لیے لاکھوں سالوں تک گھمایا ہے۔ اس کو پھرتا ہے، جو یہی ایولیوشن ہے۔ تو قرآن نے کہا ہے، اس نے کہا ہے فی ستۃ ایام، یا کتنے قرون سے بنایا ہے۔ یہ ستۃ ایام یا قرون ہمارے دنیا کے 7 دن اور 8 دن نہیں ہیں، بلکہ یہی وہ دورے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں برسوں تک گھمائے ہیں، وہ ہے ستۃ الایام۔ اس کو سمجھنا ہے آپ کو، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ ایسے انسان کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی کائنات کو نظم چلایا، برسوں لاکھوں کروڑوں سال کے بعد انسان کو اس مٹی کے اندر سے پیدا کیا۔ یہ مٹی کیا تھی؟
यही मिट्टी तो है जिसमें अब हमारा बदन इससे बना है। इसमें ये कितने सारे ये कैल्शियम, पोटाशियम, मिनरल्स और क्या दुनिया भर के एलिमेंट्स को रखकर अल्लाह की अहसन तकवीन, दुनिया की बेहतरीन अज्जा को लेकर मुरब्बत करके अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। ये थे ये कुरान। आदम अलैहिस्सलाम को ये पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम के ये जो पैदाइश हुई थी, इतने इवोल्यूशनरी दौर से निकाल कर अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया। ये मीर इस वक्त कह रहे थे, मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। ये अदबी लिटरेचर शायर है, लेकिन इसमें क्या है, कुरान की और अल्लाह ताला की तख्लीक के पूरे करामात और इजाफात को बयान कर दिया। इस मुख्तसर से चंद अल्फाज में फिरता है और सहल है, ये सब मामूली चीज, मतलब ये है अल्फाज हैं, लेकिन इसका मफहूम कितना वसी रख दिया है, सोच समझ कर निस्बती ने इसके आचार में ये है। आपको ये असली उलूम, आर्ट हो, तारीख हो, तारीख में पुराने अंदाज से तारीख, कुरान में जो तारीख है अनबिया की बताए वो बयान करो। अनबिया के तो कोई भी हमारी तारीख में नहीं, वो राजा महाराजे और बादशाह ये सब लड़ाई झगड़ा करके उसमें कब्जा किया, इसके अलावा क्या है? इससे क्या होता है, फिर इंसान के अंदर तमाही पैदा होती है। बल्कि अल्लाह ताला ने अनबिया के जो किस्से बयान किए हैं उसमें हमको इबरत दिलाया है कि अगर शिर्क में मुब्तला होगे और दुनिया परस्ती में मुब्तला हो जाओगे और अल्लाह को भूल जाओगे, तुम तबाह बर्बाद किए जाओगे। ये अंजाम होना है, ये तारीख है। बहरहाल इस तरह के जो आपके पास असली उलूम है उसको इस्लाम के मुताबिक पैदा करने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। हम जो हमको जो रुतबा दिया गया है, मुअल्लिम बनाया है, ये बहुत बड़ा अजीम नमूना है। लेकिन इससे ऐसा कि हम हमारे बच्चों के अंदर इल्म नाफी का जज्बा पैदा करें, इल्म दार से बचाएं। बस यही मेरी दरख्वास्त करते हुए मैं आपके हमारे किताब में यहाँ पर मैंने प्रिंट की है, ये हदियतन पेश कर रहा हूँ सबको। आपको जिसको ख्वाहिश है वो किताबें ले लें, और जरूरत पड़े तो मैं आपको गिराऊँगा। कुछ किताबें मैं पहले आप हमारे हाजी साहब को दिए थे, वो पहुँचे, कुछ लोगों तक पहुँचे होंगे। अभी और कुछ किताबें मैं लाया हूँ, इसमें लेकर आप पढ़कर मुताला करें इंशाअल्लाह। हो सकता है कुछ तफसीर भी हुई होगी, लेकिन अल्लाह ताला मेरे जज्बे को लेकर मेरी तफसीर को माफ़ फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह, आप तमाम लोगों का मेरे लिए इतनी देर तक इंतज़ार करने के बाद इतनी ज़हमत से बैठे रहे, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Thank you very much, Jazakallah khairan, for that very informative and relevant speech from Janab Ubaidullah Sahab. So, on a timely manner, he has explained about the useful knowledge and irrelevant knowledge. Now, I would like to request our founder, Haji Mirza Aslam Pasha Sahab, to uncover his book by unwrapping the cover, also by distributing the books to the dignitaries on the dais. So I request Haji Sahab to please uncover this book and to distribute to all the dignitaries here. Let's give a big round of applause. So, with his great experience and research, he has come up with this book. It actually says about the technology or the science in Quran and our Nizam-e-Talim, our educational system. Quran-e-Hakim or Nizam-e-Talim. So it is very much relevant. He is also the founder of Iqra Education Trust, Iqra English Medium School. So it is our honor to have his book unveiled. So thank you very much. So I request all the guests to take the copy of this book and oh, okay. So we will have a copy of book holding by each of our guests for the
Yes, inshallah. We'll distribute to other people. That's great. I heard that in the heart. So we should also have the English translated copy of this. I also request our founder Haji Saab to felicitate the author of this book. So let's give a big round of applause to have the honor to our guest with a shawl and garland. Let's give a big round of applause. We need to have more such talents who do the deep research and who come up with such books which are really useful for our educational system and for teachers and for the students. लेकिन मैं ईदगाह से जरा आप लोगों की दुआओं के लिए मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआओं का मैं तब आता हूँ क्योंकि वही आज तोहफा देंगे तो बहुत बड़ा मुझे देखना है MashaAllah. Those are great words. So, today is also, or most importantly, we have gathered here to celebrate the Teachers' Day. So, sorry to keep you all teachers waiting, but of course, it has been very informative thing what we all wanted to know about planning our lessons and the syllabus and following those. So, on account of this Teachers' Day, I request our founder sir to address to the teachers. Okay, he says we would go with our principals. So first I would like to invite Hajira Banu ma'am to address our teachers and to speak a few words about this Teachers' Day. Please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and merciful, honorable dignitaries on the dais and off the dais. First of all, I would like to thank our chief guest for giving us the most informative information on this occasion. It is really a privilege to have you today amongst us, sir. Thank you so much for sparing your busy time and being a part of this occasion. It's really an honor. Being Ali PU College and Ali Public School, the school being run for more than 10 years and now just started with PU College, we have one of the most, educated, enriched with knowledge, and we must say, the scholar amongst us. Let me tell you, sir was actually talking about the book which he has written, and especially he talks about the science which is mentioned in Quran, and that he's highlighted with certain things in his book. And definitely, sir surely will make it a point that our teachers and all our Hazrats will definitely read your book and make it a point. What you have told, like you have mentioned, the Asri Talim to be used with what intention is given in the Quran, definitely we do that. Inshallah, the hidayat of Allah, inshallah we follow to what he has seen and what he has told in the book. And I hope this is really an honor to the teachers to have one more added addition to the volumes of the books in the libraries that we have. Surely yes. Well, commemorating the birth anniversary of Sarvapalli Radhakrishnan, who was born on 5th September 1888. So here we have gathered to celebrate. This is only to mark the work, the dedication, the hard work put in by the teachers to mold the young minds amongst us. Students come to us like a blank slate. We are the ones who write onto the slate. It is up to us how we write, how beautifully, how patiently, how creatively we write. Of course, yes, even the students, the children are the creation of the Almighty. We have to be very creative enough to mold them. Let me tell you, teachers are weaponless soldiers, wherein we are bound not to use any stick, not to beat, not to tell anything, but having so much of patience to mold our children. I really think it's a noble profession that we all have taken in molding the children of today who are going to be the resources of tomorrow. So with this, not taking much of time, I wish you all happy Teachers' Day and
I want you all to make yourself, feel yourself proud to be a teacher because you are molding the nation. You are preparing the young resources for tomorrow's nation, which is under teachers' hand. So it is up to us how we train. And not the least, but to add on, it's not very easy to start up with the organizations wherein you have so many students coming in and studying. With that, our secretary has taken a lot more of pain to put in such institutes. He has put a lot of pain in bringing up our PU college as well. We are here just lending our hand so that we bring up the students with both Deen and Dunya. So with this zeal and with this motto, once again wishing you all a happy Teachers' Day. And as you all have been motivating the students, I wish you all live long, healthy, so that you keep on motivating 100 more students coming into our lives, coming into everybody's life. With that, thank you so much for giving me an opportunity to speak. Jazakallahu khairan. Thank you very much for that inspirational and motivational and relevant words, our principal ma'am. I would also request our senior principal, our ex-principal Syed Basha Saab to share a few words on the occasion of Teachers' Day. Please, sir. You may sit there and talk. That's all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Just now, we have listened an effective talk by our guest, Janab Ubaidullah Sahab. His knowledge is very deep and he has gone in research with our holy book Quran, and he enlarged his understanding in such a way that what he would like to say, how we can derive beneficial knowledge. So this is the main point which is in his talk. What we acquire the ilm, that should be beneficial. In that respect he spoke, and he has written a book also. In that book he has enlightened all his ideas, and that we want to know and we want to impart, we want to inculcate in our students. So this is what the central and summary of his talk, and that we have to note it and we have to implement it in the course of time. So this is the main thing which we have to be remembered, and always we must think what we read, what we understand is very, very important, and that we must impart ourselves first, and then we have to extend to the others who are listening and who are going to listen to us. So that is what his point is to be there. So really he is a very good resource person, and he has enough and large amount of knowledge, and that he presented with the verses of Holy Quran. So that we have to appreciate, and let Allahumma maghfirli Ubaidullah Sahab. And then today we are celebrating Teachers' Day also. So Dr. Sarvapalli Radhakrishna's 135th birthday today, who born on 5th September 1888. 1888 is the birth year of Sarvapalli Radhakrishna, and he is also a great personality who has become the second president of our India, our nation. And he was holding the presidentship 1962 to 1967 for 5 years. Before that, he was also vice president, and then he was, in the beginning, a teacher. He was a professor of philosophy in Mysore University, and then he became the vice chancellor of Mysore University.
So during that period, students asked and requested to celebrate his birthday. Instead of his birthday, he asked to celebrate it as a teacher's day. So this is what we want to note, that what an amount of respect he used to give to the teachers. So from that day onwards, it has become Teachers' Day of Dr. Sarvapalli Radhakrishna birth anniversary. So these are the few words which I would like to share with you, and the opportunity is given to me also to speak about it. So for which I will extend my sincere thanks to the management and all the colleagues and respected principal and also the Ulma Ikram. Thank you very much. Let's give a big round of applause to Sayyid Pasha for his motivational and informative words. So, as all the dignitaries rightly said, so it is the teachers, and we are celebrating Teachers' Day today, and we cannot quantify, we cannot reward them enough. So words are not enough to explain about all the hard work and dedication and the support what you have been doing, and I can't express enough like how much important you all are for running of this school. Simply like oxygen to human body, or it is not just about all these designations. What I believe is the teachers, the teaching faculty, the teaching fraternity is the most important organ of this educational system. So with just a token of appreciation, whatever we would reward, it is nowhere as compared to the hard work and the dedication or the contribution what you all do. It is just a token of appreciation from our management. We would like to honor all the teachers. Teachers includes religious and the school teachers, PU teachers. It is just about the difference in the subjects and the nature of studies. We believe all are equally important. We also appreciate the involvement of the teachers from other community as well. It is really nice to have. We have Rajesh sir, we have our Master Niranjan sir and Bhavya ma'am. All these they have joined in this teaching family. So we would like to honor everyone. So first I request our guest Ubaidullah sir to hand over the gift to a couple of teachers. So first of all I request Nadeem Hazrat sir, please come over and collect the gift from our guest. Nadeem Hazrat sir, please come and collect your gift as a token of appreciation. Let's give a big round of applause. Next we have Mubarak Hazrat. Please come and receive the gift from our chief guest. Jazakallah khairan. Thank you all for your support. Next we have Tabriz Hazrat, the most hardworking. Let's give a big round of applause to him, and that's a gift for him. Thank you very much. I also request our founder, Ms. Aslam Pasha Sahab to continue giving the gifts. So, in the meanwhile, let's give a big round of applause to our guest. Let's give him a standing ovation. Let's give a big round of applause to this most resourceful and knowledgeable person to be present with him. Thank you very much, sir. We would like to meet you again, listen from you again soon. Okay, let's continue. I request Sayyid Pasha Sahab to hand over this gift to the Hazrats. So let me request Bilal Hazrat. Please come and receive your gift, Bilal Hazrat. Let's give a big round of applause for all their hard work and contribution. Next, Abdul Razik Hazrat. Please come and collect your gift.
Okay. Next, I request Lukman Hazrat Saab, please come and collect your gift, please. Let's give a big round of applause. Let's keep clapping. Okay, we have Sadaqatullah Hazrat. Sorry. Sadaqat Hazrat. All the time I mispronounce his name. I am sorry. So I would have called his name first. The most important and most hardworking person, the architect and very hardworking person and the pillar of Super 40. MashaAllah. Let's give a big round of applause to Sadaqat Hazrat and also to Imran Hazrat. He's also the half of that Super 40. By being in the fourth floor there, not sure what is the oxygen level there. They are working so hard from there, climbing up and down. Let's give a big round of applause to Imran Hazrat and Sadaqatullah Hazrat. MashaAllah. Okay, so it is really pleasure to have someone like the human computer. People, our PU students are very much impressed with the mathematician at the mathematics lecture what we have. Niranjan sir, please come on the stage and please receive your gift. So it is nothing as compared to all the dedication and hard work what you do. Thank you, sir. I also request Rajesh sir to make Kannada simpler to our students. Kannada yavaglu ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಆಗಿತ್ತು. ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಏನು ಸಿಹಿಯಾದ ಕಡಲೆ ಆಗಿದೆ. Okay, we also have the supporting hand, the young and dynamic Mr. Tahir, Muhammad Tahir Hussain. So he has also been helping me in teaching, taking NIVS class and in all the teaching faculty. So we appreciate. And yeah, someone who is always saying others' names, who doesn't remember his own name, the social teacher by profession, Nisar Ahmad Saab. So he comes with a lot of experience. He is a knowledge bank. So I request Nisar sir to receive his gift. So let's sing a big round of applause for Nisar sir. And it was just a formality that I started with the gents teachers there. To be honest, I know most of the classes are handled and most of the education, the burden of education is being handled by this women teachers. So whatever we would appreciate after taking care of your family, after cooking for your family, taking care of your children, after everything, you come here and you dedicate like 8-9 hours. For me it seems next to impossible. I request our principal ma'am to hand over the token of appreciation to all our teachers. So just to call for the seniority and to honor our ex headmistresses and also the great support to Haji Saab's family. Let me invite Hasinunisa ma'am. 40 years of service as a teacher and still not out there. She did not stop there. She is continuing her service even after retirement. MashaAllah. So the great support, the most dedicated, our Urdu teachers. Thank you very much for being with us on this auspicious Teachers' Day. I also would request our PU lecturers to honor them first. Bhavya ma'am, I really appreciate your open-heartedness to be with us, to along with the family. We really appreciate this collective token of appreciation, and we expect your continued support from all of you. So next I would like to invite Asya Bibi ma'am, someone who has been the backbone of our school right from even before we had the school building. Asya Bibi ma'am was here. She is the one who taught Kannada to the student from Nepal, even to the student of Delhi. So silently she is creating miracle. So let's give a big round of applause to Asya Bibi ma'am. And if my memory is okay, I think it is Tasina ma'am, who is also with us from very long time. Let's give a big round of applause to Tasina ma'am for creating the strong foundation. She has been building the students who are of first, second, third standard,
And one more, most senior teacher, one among the senior teachers. We also have Asma ma'am. Though she is very young, seniority is just about the dedication and hard work here. We have Asma ma'am plus Afseen ma'am. Sorry, if I had disturbed Afseen ma'am, she wanted to click the photos of Asma ma'am. That's okay. So let's give a big round of applause. These duos, these two friends, Asma ma'am and Afseen ma'am, have been working very hard and coordinating with everyone with their great support. Let me also invite Afseen ma'am, please come and collect your gift, please. Let's keep clapping. And definitely I should to say about Nasreen ma'am. So from long time she has been with us working very hard. She doesn't expect any appreciation. So purely in the intention of service with all the problems of about the health problems, family problems, still she is continuing to support. So let's give a big round of applause for all the sacrifice of Nasreen ma'am. Yes, then we also have all the teachers are equally talented enough, and so I would like to honor Hajira ma'am, Hajira Khanum ma'am. She is handling the first step, the most difficult step. She is the one shaping our LKG kids, lower kindergarten kids. So let's give a big round of applause to Hajira Khanum ma'am. So. Yes, Zareen ma'am, I should mention her. She has been the pillar in creating the culture and Islamic values and teaching English and Urdu to all our children. Let's give a big round of applause to Zareen ma'am. We also have many more dedicated teachers, one after another. I can go on listing. We have Bibi Asia ma'am, who has been the pillar and who has been of a great support in teaching the social. So I request Bibi Asia ma'am to come and collect her gift, please. And most importantly, though she may not be the teacher, I would have called this number first. Someone who works, maybe the most hard-working person of this college, if this institution, if I say, someone who works from heart, who takes all responsibility. Where is that person who has Shaista ma'am? So let's give a big round of applause to Shaista ma'am. It's like a female version of Haji Sahab, I can say. The most hardworking. Thank you for all your support and please keep it up. And though I called about this seniority, we also have very young and dynamic teachers and non-teaching staff who have been with us with a great dedication and support. So I would like to call this young dynamic our Ishrat ma'am. And along with Ishraf ma'am, I also invite her mother who has been with us. She herself is a teacher. So I request mother and daughter, both the teachers, to be here with us here in the dais to collect their gift. Ma'am, if you can also come. Hasina ma'am, not sure. Okay, please collect your gift. So it was our opportunity to pick these very talented teachers from Siddhganga B.Ed College. So we also have Unme Hani, who also joined along with her. She is also of great support. And another will continue after us. नहीं 2 घंटे का वीडियो बना पाऊंगा क्यों हाँ Yes, there are many more teachers who really work hard. So it is just the sequence what I followed. Please don't mind
about the sequence. Even the final name, what I call, is equally important, like the first name, what I call. So, next in the list, let me invite Sahira ma'am. We have two Sahira ma'am who have been of great support. One is in terms of our official work. She comes with a lot of creativity and the shortcuts and great ideas. Let's give a big round of applause to Sahira Banu ma'am of office Sahira. Whatever. Okay. And we also have our computer teacher Sahira ma'am, the engineer who served as a teacher. MashaAllah, she is also of great support in teaching and non-teaching. So I request, let's give a big round of applause to Sahira ma'am and one more Sahira ma'am of the computer teacher. Let's give a big round of applause to all her hard work. Next in the list, let me call Nazima ma'am. Again, the backbone, the person who has been creating the strong foundation by teaching UKG kids with all creative activities. Let's give a big round of applause to her. With her, we also have Salma Banu ma'am, who is of great support to Nazima ma'am, and she has also been of very creative in teaching our kindergarten students. Let's give a big round of applause to Salma ma'am. And just to add the recent addition, I'm sorry, they are not of less importance. Okay, we have another lecturer, a lecturer of biology, Shabreen ma'am. Please come on the dais and collect your gift. We also have class teacher of 10th standard, Aisha B ma'am. I missed her name. She is also of great support. Silently, she has been creating the leaders and she has been imparting the knowledge. Let's give a big round of applause to all the hard work what she does. And please help me mentioning the missed name. अभी कच्चा पड़ेंगे इसका क्या ये जितना कौन सो Okay, sorry, it is really our honor to have very talented and special teachers this year. We have Anju ma'am, who comes with a lot of experience and the ocean of knowledge. Let's give a big round of applause to Anju Shabina ma'am, and please collect your gift ma'am. Another very talented young dynamic teacher. We also have Simran ma'am, who is another engineer turned teacher. Let's give a big round of applause to Simran ma'am for all the dedication and support she has been doing. We also have Karima Tasmiya ma'am, who is another best picked teacher of this year. Please come and collect your gift ma'am. Let's give a big round of applause. I'm really sorry if I missed any other name. Okay. And the most updated edition, I would say, we have Shamail Ahmadi ma'am. Let's give a big round of applause. We got a new English and social teacher who is really adding value and the flavor to our school environment. So let's give a big round of applause. And last but not least, I would have started with these teachers, someone who is really giving ilmun nafiya. So it is. Okay, we also have, before that we also have Rubina ma'am. She is the one who has been taking care of Super 40. So let's give a big round of applause to Rubina ma'am for all the hard work and the special care she has been taking for our Super 40 students. And our Arabic Bajis, the Islamic teachers, they are the ones who are of most important and imparting ilmun nafiya, the most useful knowledge. So with the great rounds of applause, let me call upon Taibul Huda ma'am. Please come and collect your gift, please. So being the
eldest daughter of Haji Saab, she comes up with a lot of inspiration and interest to do hard work. Along with her, it is also the great support of Lulu Huda Baji. Please come and collect your gift, please, Lulu Huda ma'am. Let's give a big round of applause to Lulu Huda. Okay. And we also have another teacher from Huda family. So it's my privilege to call Madini ma'am, sorry, Ashraful Huda. Ashraful Huda ma'am, please come and collect your gift, please. And we also have the presence of headmistress, very creative, who has given another teacher to us. So, ma'am, can you please come and collect your gift, please? Mother of Ishrat, ma'am, I am calling. Mother of Ishrat, ma'am, please bring her here. And let's give a big round of applause to all the teachers. And last but not least, actually the most important, it is our privilege. Let me take the privilege of giving the gift to our principals, me and Nisa sir. Okay, I invite Haseen Nisa ma'am, please come over. Another teacher who comes up with lot of new methods, lot of innovative techniques. The architect of New Ali Public School. So our beloved principal Hajira Banu ma'am, please receive your gift of honor. Let's give a big round of applause to Hajira ma'am. Yes, and really the last but not least, but the most important, the most knowledgeable teacher. I call him as Ustadon ke Ustad, the teacher of teachers, our Sayyid Pasha sir. So I and Nisar sir will take the honor of handing over this Teachers' Day gift, sir. Barakallah. So, so I think I have not missed anyone, have I? Okay, so let's give a big round of applause to all the teachers here, even the teachers of the past. Okay, to Hari sir, it's fine. So let me invite our principal ma'am to give the vote of thanks. Uh, For commentary. Well, on this occasion of Teachers' Day, again, it's an honor to honor Mr. Harris, sir, for felicitating the comparing. Thank you so much for being a part. Happy Teachers' Day. Well, as he has already mentioned, to propose vote of thanks on behalf of management, the president, and the teachers, and all, even on behalf of Nisar sir and Harris sir. I extend my wholehearted thanks to one and all for being so patient and spending your time over here. Although it's being a holiday or it should be a half a day, we have gathered here very patiently listening to the speeches and being a part of this. Thank you so much, teachers. I thank the cameraman and my son Arzan. End Finish.